السلام علیکم ویورز۔ کبھی کبھی ہم اس حد تک ٹوٹ جاتے ہیں کہ دل کچھ مانگنا چاہنا اور سوال کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے، اس کی دھڑکن بھی محسوس نہیں ہوتی۔ ہم زندہ تو ہوتے ہیں لیکن زندگی کے سارے رنگ آنکھوں سے بہنے لگتے ہیں اور اس دنیا کا ہر انسان آزمائش بن جاتا ہے۔ خدا خاموش ہوتا ہے اور ہمارے کان بس اسی کے کن کی آس میں لگے ہوتے ہیں۔ یقین ڈگمگانے لگتا ہے اور نگاہیں آسمان پر جم جاتی ہیں، وسوسے گھیر لیتے ہیں اور انسان مایوس ہونے لگتا ہے۔ درد کے بادل چھٹتے ہی نہیں اور آنسوؤں کی بارش تھمتی ہی نہیں۔ وقت ہمیں جوانی میں ہی بوڑھا کرنے لگتا ہے اور ہم گہرے صدمے میں کسی پاگل انسان کی طرح بے خبر، بے فکر، بے حال اور بے سکون وجود کو لیے جیے جاتے ہیں۔ اس کو جینا نہیں کہتے، اسے مرنا بھی نہیں کہتے، اور ان دو کے درمیان رہنا اذیت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی شدید ذہنی الجھن میں ہوتا ہے اور ایسے ہی اسکرول کرتے ہوئے ایک ایسی آیت مبارکہ سامنے آتی ہے جو بالکل ہماری ذہنی الجھن کا جواب ہوتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے اللہ پاک نے ہمیں جواب دیا ہے، اور جب یہ سوچیں تو ہمارا کمزور ایمان اللہ پر اور بڑھ جاتا ہے۔ اس وقت ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے خالق رب کائنات سے بڑھ کر اپنے بندے کا خیال کون رکھ سکتا ہے۔ بے شک ہمارا رب سب سے بہتر وارث ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھتی ہوں کہ وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ یہ بھی جانتی ہوں کہ صبر کا اجر بھی دے گا۔ اس بات پر بھی یقین ہے کہ وہ میرے حق میں بہترین ہی فیصلہ کرے گا۔ ہر بات جانتی ہوں، سمجھتی بھی ہوں، پھر بھی ایک بے چینی سی ہے۔ کیوں آخر؟ شاید تھک چکی ہوں، اب آرام چاہتی ہوں، منزل تک اب پہنچ جانا چاہتی ہوں۔ سفر کافی طویل ہوتا جا رہا ہے جو مجھے تھکا رہا ہے۔ جب وہ تمہیں کسی شخص کے ذریعے تکلیف دے کر بتاتا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، تو کیوں زبردستی اس انسان کو خود پر مسلط کرتے ہو؟ ہاں اللہ برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ تمہیں اگر وہ محبت نہیں ملی جس کا انتخاب تم نے کیا، تو اب اس محبت کا انتظار کرو جو اللہ نے تمہارے لیے منتخب کی ہے، اور بے شک وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے گزرے ہوئے چند دنوں سے جو سیکھا ہے وہ ہے خاموش ہو جانا۔ کوئی دل دکھائے، خاموش ہو جاؤ۔ کوئی آپ کے بارے میں غلط بات کرے، خاموش ہو جاؤ۔ رونے کا دل چاہے، خاموش ہو جاؤ۔ اذیت حدوں کو چھونے لگے، خاموش ہو جاؤ۔ ماضی کے دکھ دن رات کبھی بھی پہر آپ کو رلانے آئے، خاموش ہو جاؤ۔ قسم سے آپ کی اس خاموشی کا اجر آپ کو آپ کا رب ایسا عطا کرے گا کہ آپ کی آنکھیں شکر سے بھیگ جائیں گی، آپ کا دل ان شکر کے سجدوں میں ہی کہیں رہ جائے گا، اور اس لمحے آپ کو احساس ہوگا کہ خاموش ہو جانا کس قدر بہتر ہے گلہ شکوہ سے۔ اگر پریشان رہنے لگو، دل میں الجھن ہو، کئی سوالات ہوں جن کے جوابات تلاشنے ہوں، بے چینی ہو، عجیب کشمکش میں مبتلا ہو، تب الجھو مت، خود کو سلجھاؤ، اکیلی ہو جاؤ کچھ وقت کے لیے اور ڈھونڈو دل میں مچلتے ہوئے سوالوں کے جوابات۔ پہلے دعا کرو، پھر خود کلامی کرو، اور پھر بالکل ہی پرسکون ہو کر خاموش ہو جاؤ۔ ہر جواب مل جائے گا، کیونکہ اس پل کوئی بشر نہیں بلکہ بشر کا خالق تمہارے ساتھ ہوگا، جو تمہارے ذہن سے الجھانے والے سوالات کو مٹا دے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے ایسے بات کیا کرو
جیسے وہ تمہارا سب سے اچھا دوست ہے۔ اس کو اپنی باتیں ایسے سنایا کرو جیسے وہ تمہارے ساتھ بیٹھا ہے۔ پریشان ہو تو اس کو ایسے بتایا کرو جیسے ایک چھوٹا بچہ پریشانی میں سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ جب تم خوش ہوتے ہو تو چپکے سے اسے اپنی خوشی میں شامل کر لیا کرو۔ جب تم اس سے دعا مانگو تو کسی انجان کی طرح نہیں بلکہ لاڈ سے، جیسے تم کسی روٹھے کو مناتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ لا علم ہے، وہ بس تم سے سننا چاہتا ہے، تمہاری تڑپ دیکھنا چاہتا ہے، تمہاری زبان سے، تمہارے دل سے۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ تمہارے چاہ تمہارے رب کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا، لیکن تمہارے رب کی چاہ تمہارے بغیر پورا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنی چاہت کو اپنے رب کی چاہت پر قربان کر دو، وہ تمہاری چاہت کو مزید خوبصورت بنا کر تمہیں عطا کر دے گا۔ وہ تمہارے ہر غم سے واقف ہے۔ تم ایک دفعہ اس سے التجا تو کرو، عبادتوں سے بھی زیادہ اس کو ندامتیں پیاری ہوتی ہیں۔ وہ ڈھانپ لیتا ہے، جس زخم پر سے دنیا کپڑا ہٹا لیتی ہے وہ اس پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ جب تم خود کو بھی معاف نہیں کر پاتے وہ تب بھی تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ وہ الجبار ہے، یعنی ہر ٹوٹی ہوئی شے کو جوڑنے والا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم فریاد کرو اور وہ اسے ادھورا ہی چھوڑ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنا بکھرا ہوا وجود لے کر اس کے روبرو جاؤ اور وہ ان کرچیوں کو نہ سمیٹے؟ وہ ایسے سنبھال لے گا تمہیں کہ پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ تمہیں وہ یوں راضی ہو جائے گا کہ پھر کبھی اداس نہ ہوگے تم۔ اگر اللہ آپ کو انتصار کروا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کو سزا دے رہا ہے، بلکہ وہ آپ سے کچھ دیر تک رابطے میں رہنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ مزید دعائیں کریں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں، وہ آپ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ آپ کو وہ چیز نہیں دے رہا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اس چیز کا خیال آپ کے دل و دماغ سے نہیں نکال رہا ہے۔ تم خود اس کے اشارے کا انتظار کر رہے ہو، پھر جب وہ تمہیں واضح اشارے دے رہا ہے تو تم اس کی بات کیوں نہیں سنتے؟ وہ آپ سے چھین بھی نہیں رہا اور آپ کے قریب بھی نہیں آنے دے رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی دعا کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب اپنے کن سے دے۔ تو آپ کیوں اداس ہیں؟ کیوں مایوس ہو؟ بس اپنے آپ کو کچھ وقت دیں اور اس وقت تک دعا کرنا بند نہ کریں جب تک وہ کن نہ کہہ دے۔